السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایم اے رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز۔ ناظرین، کوآپریٹو سوسائٹیوں میں جس طرح معاملات ہوتے ہیں، ان میں ترقیاتی کام ہوتے ہیں، اس پر ہم اکثر بات کرتے ہیں۔ جناح گارڈن کے اوپر ہم نے بہت ساری ویڈیوز کی ہیں، ان کے جو موجودہ ان کی ایم سی ہے اس کے باقاعدہ ہم نے انٹرویوز بھی کیے ہیں۔ تقریباً آلموسٹ ساری ان کی مینجمنٹ کمیٹی کی مختلف ہم نے آرا لی، اور اس میں انہوں نے جو ان 2.5 یا پونے 3 سالوں میں جو ایفرٹ کی ہے اس کے اوپر بھی ہم نے بات کی۔ آج کی ویڈیو بھی ہماری کچھ اسی طرح کی ہے، چونکہ اس کمیٹی کا جو ٹینیور ہے وہ تقریباً آخری مہینوں میں چل رہا ہے، تو اس پر ہم بات کریں گے۔ چینل کو آپ نے لازم سبسکرائب کرنا ہے، اور اختلاف رائے رکھنا ہر کسی کا حق ہے، تو نوٹیفیکیشن آپ کو اسی صورت میں ملتے ہیں کہ اگر آپ بیل آئیکن بھی ساتھ دباتے ہیں۔ ناظرین، واجد نسیم سائی صاحب نے جب اس کمیٹی کا چارج لیا تھا تو اس وقت سوسائٹی ایک انتہائی مشکل حالات سے گزر رہی تھی۔ ایون بجلی کے جو ڈیوز تھے اس کی وجہ سے بہت ساری پرابلمز کھڑی ہو گئیں، سوسائٹی مقروض تھی۔ پھر 2-2.5 سالوں میں انہوں نے جس طریقے سے محنت کر کے ایفرٹ کر کے سوسائٹی کو ان بحرانوں سے نکال کر میں سمجھتا ہوں ترقی کی راہوں پر گامزن کیا ہے، تو یہ ان کا کام قابل تعریف ہے۔ پانی کے مسائل کے لیے انہوں نے بہت سارے ٹیوب ویلز کا ارینج کیا، جگہ خریدی، وہاں پر سارے معاملات ٹھیک کیے۔ پانی کی پرابلم اب کورنگٹون اور جناح گارڈن میں آپ کو کہیں بھی نہیں ملتی۔ اس کے علاوہ پھر انہوں نے زمینوں کے معاملات کو بہت یعنی کہ باریک بینی سے دیکھا کہ کیا کیا ہمارے پاس ایسٹس ہیں، کیا کیا ہم نئے جو پروجیکٹ ہے اس کی طرف جا سکتے ہیں، تو اس کے لیے بھی ان کا کام جو ہے قابل ستائش ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، اس میں انہوں نے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ کچھ 6-7-8 ہزار لوگ پھنسے ہوئے ہیں، تو اس کے لیے انہوں نے کافی کوشش کی کہ فیز 2 کی طرف جایا جائے تاکہ کسی نہ کسی طرح ان لوگوں کو مینج کیا جائے۔ پھر ایک اور جو نجی سوسائٹی ہے اس کے ساتھ ان کے کچھ معاملات تھے، کوئی فارم ہاؤسز کا معاملہ تھا، اس کو بھی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے امین بن کر انہوں نے ان چیزوں کی حفاظت کی اور ایک ایک پائی کا حساب کیا۔ واجد نسیم سائی کے اوپر کچھ ہمارے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ میں کہوں گا، یا ہمارے بھائی ہیں وہ بھی، تو وہ کچھ ذاتی طرح کی باتیں کرتے ہیں، یعنی ذاتی نوعیت کے الزامات لگاتے ہیں۔ یعنی سمپلی اگر میں یہ کہوں کہ ذاتیات پر بات کرتے ہیں تو یہ کوئی اخلاقی طور پر بھی اچھی چیز نہیں ہوتی۔ ایویڈنس کے ساتھ اگر کوئی کرپشن یا کوئی اللیگیلٹی آپ دیکھتے ہیں تو اس پر آپ بات ضرور کریں، لیکن اس میں بھی صحافتی اسرار و رموز کے مطابق کسی کی ذات کے اوپر بات کرنا یہ ٹوٹلی غلط ہوتا ہے وداؤٹ ایویڈنس۔ جو بات مبینہ طور پر ہو، شکوک و شبہات کی صورت میں ہو، تو ایسے میں اگر آپ فیصلہ دیں گے تو یہ میرے خیال میں اخلاقی طور پر اچھی بات نہیں ہے۔ واجد نسیم سائی سے پہلے جو ٹیمیں اس میں آتی رہی ہیں، اگر میں اس میں کرپشن کی بات کروں تو یہ جو 8,000 افیکٹو پیدا ہوئے ہیں، یہ واجد نسیم سائی نے معذرت کے ساتھ تو نہیں پیدا کیے۔ اس سے پہلے جو ٹیمیں آئی ہیں، گلیوں کی گلیاں بدل جایا کرتی تھی، ہم دیکھتے تھے آج اس گلی کا کچھ نمبر ہے، صبح پوری کی پوری گلی وہ بیچ دی جاتی تھی۔ جن لوگوں کی تعریفیں کچھ لوگ کرتے ہیں، تو یہ سارا نقصان میرا خیال ہے انہوں نے ہی پہنچایا ہے۔ انہوں نے تو آ کر ایک دلدل میں گری ہوئی چیز کو نکالنے کی پوری کوشش کی ہے۔ 2 یا 2.5 سال میں کوئی جادو کا چراغ تو کسی کے پاس نہیں ہوتا کہ جو معاملہ 20-25 سال سے بگڑا ہوا ہے، خراب ہے، تو وہ 1-2 سالوں میں اس کو ٹھیک کر دیا جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو 2-2.5 سال کی ان کی کارکردگی ہے، یہ انتہائی قابل ستائش کارکردگی ہے، نظر آئی ہے ڈیولپمنٹ ہوتے ہوئے۔ یعنی کیپٹل انکلیو کی طرف سے جو راستہ تھا وہ ایک بڑا معاملہ تھا، اس کو حل کی طرف لے جانا نامساعد حالات کے باوجود۔ یعنی اس وقت اگر ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی ہم بات کریں تو کوئی پلاٹ بکتا نہیں، سوسائٹیاں یہی کرتی ہیں کہ ان کے پاس پلاٹس کی شکل میں یا ٹرانسفر کی شکل میں سیل پرچیز ہوتی ہے، تو کوئی فنڈز آتے ہیں تو وہ ڈیولپمنٹ پہ خرچ کرتے ہیں۔ تو اس وقت جب کوئی چیز بک بھی نہیں رہی، اس کے باوجود اگر یہ لوگ پرفارم کر رہے ہیں تو ان کو قانونی طور پر مشکلات پیدا کر دینی، درخواست بازیاں کر کے کام کو روک دینا، مہینوں کے مہینے ضائع کر دینے۔
اب اگر سینئرٹی لسٹ کی بات اگر ہم کریں تو سینئرٹی کے تو لیے تو یہ بہت مطلب انہوں نے مشاورتی عمل بھی ایک کیا ہے، سب لوگوں سے مشورے بھی لیے ہیں. پھر ابھی چونکہ معاملہ جب کورٹ میں ہوتا ہے تو اس کے اوپر کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ کوئی وہ اپنا کام کر سکے، کیونکہ یہ چیزیں عدالت کے اندر موجود ہوتی ہیں اور عدالت نے ان کو حل کی طرف لے جانا ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں مشکلات پیدا کرنے کی بجائے ایسے لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے. اگر انصاف کی بات ہم کریں، حق کی بات کریں، تو 2.5 سال کے اندر انہوں نے جس طرح محنت کی ہے سوسائٹی کو اس مشکلوں سے نکالنے کے لیے، تو اس میں دیکھیں تنقید کرنا ہر بندے کا حق ہے، مگر جو انہوں نے محنت کی ہے وہ نظر آئی ہے محنت، اس میں لوگوں نے محسوس کیا ہے کہ واقعتاً ایک پروجیکٹ کے اندر محنت ہو رہی ہے. اور لوگ چاہتے ہیں، یہ کمیٹی والے چاہتے ہیں کہ لوگ جو عرصہ دراز سے ان مشکلات کے اندر گھرے ہوئے ہیں، کاغذ کے ٹکڑے لے کر پھر رہے ہیں، ان کو باقبضہ پلاٹ دیے جائیں تاکہ وہ اپنے گھر بنانے کا خواب پورا کر سکیں. واجد نسیم سائی کی بات اگر کریں تو میں اکثر ان کو اداروں میں دیکھتا ہوں، کبھی اس عدالت سے نکلتے ہیں، کبھی ڈی سی آفس جاتے ہیں، کبھی ایف آئی اے جاتے ہیں، کبھی مطلب کوئی ادارہ ایسا نہیں چھوڑا کہ جو 2.5 سالوں کے اندر ان کو الجھا کے رکھ دیا گیا. اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا ساتھ دیا جاتا، ان کو ٹائم دیا جاتا کہ آپ کام کریں اور اس سوسائٹی کو مشکلات سے نکالیں، تو یقین کریں ناظرین یہ جو 2.5 سالہ یا 3 سالہ دور ان کا ہے یہ ایک سنہری دور کے طور پر تصور ہوتا. مگر ان کو جو لوگ ہیں شاید الجھائے رکھنے میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی کامیابی کر رہے ہیں. اس طرح کرپشن کے حل نہیں ہوتے، پرفارم کرنے دیں. باقاعدہ اینول آڈٹ ہوتا ہے، اس میں کوئی لیگلٹی ہوتی ہے تو وہ نظر آ جاتی ہے. نئی جو ٹیم آتی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم از کم اس سوسائٹی کو اس مشکلات سے نکالنے کے لیے 5 سے 10 سال کی ضرورت ہے. کوئی کمیٹی ایسی آئے جو 8-10 سال یہاں بیٹھے، چاہے وہ واجد نسیم سائی کی کمیٹی ہو، یا اگر آپ کوئی بہتر اور لوگ سمجھتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے، بہرحال ووٹ بھی آپ کا حق ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ واجد نسیم سائی اور ان کی ٹیم نے جس طرح محنت کی ہے، اگر میں یہ سمجھتا ہوں اگلا ٹینور بھی انہی کا ہوتا ہے تو انشاءاللہ یہ سوسائٹی اپنے اصل ٹریک کی طرف آ جائے گی اور لوگوں کے جو خواب ہیں وہ پورے کر سکیں گے. بہرحال تنقید کریں لیکن اخلاقیات کا دائرہ مت چھوڑیں. تو انشاءاللہ ہم اب بتاتے رہیں گے، اسی طرح کی ایک نئی انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ پھر آئیں گے. تو کوشش کیا کیجئے جاتے جاتے اگر آپ ویڈیو بھی دیکھ لیتے ہیں تو چینل کو بھی لازم سبسکرائب کر دیا کریں تاکہ ہماری کوئی بھی نئی ویڈیو آتی تو وہ اس کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.